او ماں بہنوں تم بھی کان کو سن لو، مزاروں پہ جانے سے اللہ کے رسول نے عورتوں کو منع کیا ہے، فرمایا لعن اللہ ولا زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے عورتوں سن لو، تم نے مزار پہ نہیں جانا ہے، اور صرف ایک مزار ہے جو مدینے میں حضور کے روضے پہ حاضری کی اجازت ہے، باقی کسی مزار پہ جانے کی اجازت عورتوں کو نہیں ہے، لعنت فرمائی گئی، لعنت ہو تمہارے لیے، تمہارا شوہر بہت بڑا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تمہاری گود میں پروان چڑھنے والے بچے ہیں انہیں نبی کا وفادار بناؤ، اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت کرو، دین کے دائرے میں رہ کے زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، اتنا رتبہ ہے شوہر کا عورت کے لیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فائنل جملہ سن لیجئے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو غلام نہ سمجھے۔ ہاں ساس سسر کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو قاعدے سے بنائیں گے چورما، ساس سمجھتی ہماری ساس نے ہم پر ظلم کیا تو ہم اپنے بہو پہ ظلم کریں گے۔ کیا لاجک ہے یار، کیا لاجک ہے؟ شادیاں ظلم کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، شادیاں گھر بسانے کے لیے ہوتی ہیں یار۔ ہاں جب بھی کوئی بیٹی رخصت ہو کے کسی گھر میں جائے تو اپنے ہونے والی سسرال کے اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھے، اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے، نندوں کو اپنی بہن سمجھے، سمجھ رہے ہیں؟ اجنبیت کے ماحول میں کیسے رہا جاتا ہے، ایک ماں کی ذمہ داری اپنی بیٹی کو سکھائے، تعلیم و تربیت میں، ورنہ آج کی تاریخ میں اتنے برے حالات ہیں، تھوڑی موڑی بات کو لے کر کے لڑکیاں اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں، 15 سال سے مقدمہ چل رہا ہے، 20 سال سے کچھ نہیں ہونے والا سوائے تباہی اور بربادی کے۔ اس لیے اپنے مقدمات قرآن و حدیث کی دہلیز پہ لے کے آؤ اور یہاں فیصلہ کرواؤ تاکہ زندگیاں جہنم نہ بنے، جنت بنے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے، تو ماں و بہنوں تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم عزت کے ساتھ گھر میں آئے، اور شوہر تم سن لو، تم نے قبل تو کہہ کر کے نکاح قبول کیا نا، جانتے ہو کیا کہتے ہو آپ؟ مولانا صاحب نکاح پڑھتے ہیں، فلانا بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا جس کا مہر نقد یا ادھار یہ ہے، نان و نفقہ کے ساتھ۔ نان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روٹی، اور نفقہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرچہ۔ روٹی کھانا بھی دیجئے، یہ وعدہ کیا نہیں کیا کرتے وقت جناب آپ نے، ہم نے، اور اس کے علاوہ اس کا جیب روز کا خرچہ بھی دیجئے۔ اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا ہے تو جب گھر پہ آئے اور اپنا کرتا اور اپنی پینٹ اتارے تو چپکے سے اس کی جیب سے اپنے حساب کا خرچہ نکال لیا کرو، یہ چوری میں نہیں لکھا جائے۔ ہاں بالکل، دھوراجی نے تقریر کر دی، ایک مہینے کے بعد فون آنے میں حضرت کیا کیا آپ نے؟ روز جیب صاف ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا اور خرچہ نہ دو، نانو نفقہ کا تو وعدہ کیا بڑے مجمع میں، روٹی بھی دیں گے خرچہ بھی دیں گے، اور یہاں پہ صرف روٹی بھی نکالے جا رہے ہیں، خرچہ دیتے ہی نہیں ہے، تو چپے نکال دیا کرو، مگر اتنا نکالنا جتنے میں کام چل جائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔